शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अरसलान शेयर कर रहे हैं कराची से। अरसलान कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। मैं एक एनजीओ के साथ रिलेटेड था और उस एनजीओ के साथ ही मैं काम किया करता था। हम लोगों की जो एनजीओ थी उन दिनों में हम लोग थरपारकर में थे और हम लोग वहाँ पर जितने भी रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर हम लोग विज़िट कर रहे थे कि वहाँ पर किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वहाँ पर फूड और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो किस लेवल तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारा सर्वे हम लोगों को करना था। थरपारकर में हम लोग तकरीबन पिछले 10 दिन से थे और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो एरियाज़ थे उनको हमने कवर भी कर लिया था। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोगों की टीम थी, 4 मेंबर्स की हम लोगों की 3 टीम्स थी, यानी टोटल 12 लोग थे हम लोग, जो सर्वे टीम हमारी थी। तो हम लोगों की जो टीम थी, हम लोग सर्वे के मुताबिक हम लोग थरपारकर में काफ़ी आगे हम लोगों को पता चला थ्रू मैप कि वहाँ पर भी कुछ अभी ऐसे गांव हैं, कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल भी फूड नहीं है और ऐसे बहुत से मसाइल हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग उस साइड को अब जाकर कवर करेंगे। इसी खोज में हम लोग थरपारकर में भी बहुत आगे जा निकले और वहाँ पर हमें कुछ आबादी के गांव के हम लोगों को आसार मिले। कुछ ऐसे मकान मिले जो बिल्कुल खंडरात पर मबनी थे, जिस तरह से फैले हुए दूर दूर तक वो सहरा और उनमें वो टूटे फूटे मकान। लेकिन उन्हीं टूटे फूटे मकानों में अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग आबाद हैं। उस बंजर ज़मीन पर, उस तपती रेत पर आज भी लोग मौजूद थे। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे। दिन भर हम लोगों ने वहाँ पर विज़िट किया, हमें कोई भी नज़र नहीं आया। हम लोगों को वहाँ पर बाकायदा बर्तन नज़र आए, हम लोगों को वहाँ पर चारपाइयाँ नज़र आईं, यानी ज़रूरियात की जो अशिया होती हैं सारी नज़र आईं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम लोग अपना कैंप लगाते हैं और कुछ इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इनके छोटे छोटे जैसे गोट होते हैं, गांव होते हैं, 10-15 मकानों का एक गांव हो जाता है। तो वो लोग सारे मिलकर बाज़-औक़ात दूसरी जगहों पर जाते हैं फूड की सर्च में या इन चीज़ों की खोज में निकल जाया करते हैं। तो शायद ये लोग भी गए हों, इंतज़ार करने में हर्ज नहीं। हम लोग इंतज़ार करते रहे, हम लोगों ने कैंपिंग की, वहाँ पे कैंप लगा लिया। शाम हो गई, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब होने वाला हो गया और दिन की तपती हुई रेत आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लग गई। जैसे वहाँ पर रात हुई, पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी कोई वहाँ पर नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं, शायद हम लोगों की बाकी टीम्स भी इसी तरफ आ जाए। अभी मगरिब भी हुई थी, सूरज ढल गया था, अंधेरा हर सुबह फैल गया था। तो वो जो मकान थे उनमें से चंद मकानों में कुछ रोशनियाँ भी नमूदार हुई। वो रोशनियाँ किसने रोशन की, किसने जलाई, वो तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ें गूंजने लगी तो कुछ औरतों की। ऐसी आवाज़ें थी कि जिस तरह से बहुत सी औरतें हैं और वो उन खंडरों में, उन टूटे फूटे मकानों में मौजूद हैं। हम लोगों ने कहा कि अब हमें निकलना चाहिए। हम लोग बाहर निकलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम इंतज़ार में ही रहे, हमें कोई नज़र नहीं आया। तभी हम लोग उन आवाज़ों के तक़ुब में उन मकानों की तरफ बढ़ने लगे। तो जब हम लोग उन मकानों की तरफ बढ़ रहे थे, उनमें से जैसे जिन घरों से कुछ रोशनियाँ नमूदार हो रही थी, जब हम लोगों ने उन घरों पर दस्तक दी
ان نے کسی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہیں آئے۔ وہ سرگوشیاں، وہ عورتوں کی آوازیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک مکان تھا، مٹی کا مکان تھا وہ سارا، اور اس کے آگے ایک لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس گھر میں بھی ایک روشنی روشن تھی۔ وہاں سے باقاعدہ جس طرح سے کسی عورت کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جس طرح سے کوئی عورت سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے، اور اس کی سسکیاں بہت ہی زیادہ بھیانک تھیں۔ سسکیاں اس کی اتنی درد بھری تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سسکیاں اور بھی زیادہ دردناک ہو گئیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے وہ دروازہ کھول دیا تو اس گھر میں اس کچی زمین پر فرش کے ایک کونے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور روئی جا رہی تھی۔ سفید کلر کا اس کا لباس تھا اور بہت ہی زیادہ کالی رنگت تھی اس کے جسم کی رنگت بہت کالی تھی۔ ہم نے اسے مخاطب ہونے کی کوشش کی کہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ ہم بار بار دروازے پر دستک دے رہے تھے لیکن وہ ہماری بات کا جواب دے ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے جس طرح سے وہ عورت اٹھی، اس نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جب وہ عورت اٹھی تو اس عورت کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا، وجود انتہائی کمزور اور پتلا تھا اور سر سے گنجی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کے اوپر چند ہی کچھ بال تھے، اور وہ بھی ایسے جس طرح سے مردوں کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے وہ کھڑی ہو کر سامنے ایک کمرے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جس وقت اس نے ہم لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کیا، اس کی آنکھیں اس طرح سے روشن تھی جس طرح سے جانوروں کی ہوتی ہیں، جیسے بلی کی آنکھیں سپارک کرتی ہیں۔ ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تبھی وہاں پر کچھ برتن رکھے ہوئے تھے، وہ برتن جس طرح سے ہوا میں کسی نے اچھال اچھال کر گرانے شروع کر دیے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ اس گھر سے دور ہٹ کے پیچھے بھاگے۔ تبھی ہم لوگوں کے کانوں کے ساتھ آواز ٹکرائی پائلوں کی اور چوڑیوں کی، جیسے بہت سی چوڑیاں اور پائلیں پہن کر عورتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آس پاس دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو آس پاس کے کچھ ٹوٹے پھوٹے مکان تھے وہاں پر بھی روشنیاں نمودار ہوئیں، جس طرح سے پرانے زمانے کے کوئی دیے یا لالٹینیں ہوتی ہیں وہ جل رہی ہیں۔ تبھی اس پوری جگہ کے اوپر سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی، جس طرح سے عورتیں بین کر کے رو رہی ہیں۔ وہ اتنا بھیانک منظر تھا کہ دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا، لیکن پائلوں کی آوازیں اور عورتوں کے گنگنانے کی آوازیں اور اس کے ساتھ رونے کی آوازیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اس گھر کا دروازہ کھلتے ساتھ وہاں سے بھی کسی عورت کی چلانے کی آوازیں آنے لگی، جس طرح سے کوئی عورت چیخو پکار کر رہی ہے۔ ہم لوگ تو پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور ہم کسی اور گھر میں جانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ہم لوگ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے جس طرف ہم لوگوں کا کیمپ تھا، تو اس گھر سے ایک عورت باہر نکلی جو سیاہ لباس میں تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ لمبی تھی، ایک نارمل اگر 6 فٹ کا کوئی مرد ہے تو اس سے بھی لمبی اس کی ہائٹ ہوگی، اور وہ عورت عجیب و غریب طرح سے اس گھر سے باہر نکل کر بیٹھ گئی اور تالیاں بجانے لگی۔ تبھی اس کی ایک تالی بجانے کے بعد ہر طرف سے تالیاں گونجنے لگیں اور خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ ہم لوگ اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوقات ہے، کیونکہ جیسے وہ سامنے آتی تھی پھر وہ غائب ہو جاتی تھی اور آنکھیں چمک رہی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ جو کیمپ تھا وہیں پر چھوڑا، سامان اٹھایا اور بھاگنے کی۔ ہم لوگوں کے پاس ایک جیپ تھی، اس جیپ پر ہم لوگوں نے اس گاؤں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، آپ لوگ جانتے ہیں جیسے تھر پارکر کی جگہ ہے جو ریت ریگستان وہاں پر ہے، وہاں پر صرف اور صرف وہ جیپس ہی چل سکتی ہیں۔ اس وقت ہم لوگ اتنے بکھلائے ہوئے تھے، اتنے خوفزدہ تھے کہ ہمیں باقاعدہ لگ رہا تھا کہ چیخیں مارتی ہوئی وہ عورتیں ہم لوگوں کے پیچھے بھی بھاگ رہی ہیں، اور ان کی چیخیں بھیانک سے بھیانک ترین ہوتی گئیں۔
یہاں تک کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے پوری فضا میں گونج رہی ہیں۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ہمیں اپنے پیچھے بھاگتی ہوئی وہ خوفناک مخلوقات، وہ چڑیلیں آفتیں دکھائی بھی دے رہی تھی اور سنائی بھی دے رہی تھی۔ دکھائی ایسے دے رہی تھی کہ ان کی آنکھیں چمک رہی تھی جانوروں کی طرح۔ ہم لوگوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے مدد کی پکار کرنے لگے۔ اتنی تیزی سے ہم لوگوں نے وہ جیپ چلائی۔ صبح جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ علاقہ دیکھ رکھا تھا، کچھ ہمیں چیزوں کا آئیڈیا تھا۔ تبھی جا کر ہم لوگ ایک اور مین روڈ تھا، سڑک تھی، جہاں سے ہم لوگ اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے آگے کافی زیادہ صحرا ہم لوگوں نے جیپ پر ہی کراس کیا تھا۔ اس روڈ پر آنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اتنی سپیڈ سے گاڑی چلائی کہ ہم لوگ اس گاؤں میں واپس آ گئے جہاں پر ہم لوگوں کی باقی ٹیمز تھیں۔ اتنی رات کو ہم لوگوں کو وہاں پر اس حالت میں دیکھ کر وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ وہاں کے آس پاس کے آبادی کے جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر جمع ہو گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے خود کو سنبھالا، ان لوگوں کو سارے معاملات بتائے، وہاں کے سارے حالات بتائے۔ تو اسی آبادی میں سے کچھ بزرگ لوگ نکل کر آگے آئے، عمر رسیدہ بوڑھے لوگ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دور دراز صحرا میں جو ایک گاؤں ہے جو اب ایک کھنڈر بن چکا ہے، کبھی وہ ایک آباد گاؤں تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کی طرح ہی انسان آباد تھے، لیکن وہاں پر بلاؤں کا ایک قبیلہ آ گیا۔ وہ اپنی زبان میں جنات کو بلائیں کہہ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر چڑیلوں کا پورا ایک قبیلہ آیا جنہوں نے ان انسانوں کو مار دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ پورا گاؤں ویران ہو گیا۔ اس گاؤں میں گونجتی تھیں تو رات کے وقت صرف چیخیں، اور دکھائی دیتی تھیں تو خوفناک چہرے والی عورتیں جو کبھی کبھار سجی سوری دلہنوں کی طرح ہوتی تھی تو کبھی کبھار ماتم کرنے والی عورتوں کی طرح۔ وہاں پر چاند کی مخصوص راتوں میں جو وہ چڑیلیں آفتیں نظر آتی تھی تو سیاہ لباسوں میں نظر آتی تھی، اور کبھی کبھار جب چاند کی 14 تک وہ دلہن کے روپ میں وہاں پر پھرتی تھی۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چڑیلوں کا گاؤں ہے، اب وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہاں پر اس کے ہر کونے پر ہر جگہ پر آباد ہے۔ تو وہ پچھل پیری ڈائنے، وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں۔ ان کا پورا ایک قبیلہ تھا جو وہاں سے ان ریگستانوں سے گزر رہا تھا جب انہوں نے انسانوں کی اس پوری بستی کو ختم کر دیا، ان لوگوں کو مار دیا۔ ان کی چیزیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں، کچھ تو گھر بھی موجود ہیں۔ بارشیں ہوئیں، طوفان آئے، آندھیاں آئیں تو کچھ مٹی کے گھر ٹوٹ گئے۔ رات ہوتے ہی اس ویرانے میں، ان ٹوٹے پھوٹے کھنڈروں میں اور گھروں میں روشنیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ ان کو جلاتی ہیں تو وہ مخلوقات جو آج بھی وہاں پر اس گاؤں میں رہتی ہیں۔ ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے خوفزدہ تھے کہ ہم لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اکیلے کہیں پر بھی نہیں جائیں گے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جتنے بھی گاؤں وزٹ کرنے تھے ہم لوگوں نے کیے۔ اگلے دن ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے کیونکہ ہم لوگ 4 لوگ تھے اور 2 لوگ بہت زیادہ بیمار تھے۔ خوف کے مارے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو بہت سا بخار بھی تھے، یہاں تک کہ میری اپنی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر ہم لوگ جب واپس گئے، ہم لوگوں نے اپنی جو ہم لوگوں کی رپورٹس تھیں، جو سروے رپورٹس تھیں، وہ ہم لوگوں نے وہاں پر جمع کروائیں۔ پھر جو NGOs تھیں وہاں پر انہوں نے اپنی امدادی ٹیمز بھیجی جو وہاں پر ان لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر کے آئیں، ضرورت کی چیزیں دے کر آئیں۔ وہاں پر 7 دن کے کیمپس لگائے گئے، تب ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ کسی بھی ایسے علاقے میں نہیں گئے، بس وہاں تک ہی جاتے ہیں جہاں تک ہم لوگوں نے سروے کیے، کیونکہ اس کے بعد بھی جتنی بار ہم لوگ وہاں پر مدد کے لیے پہنچے تو بتایا یہ جاتا تھا کہ وہ علاقہ اس کے بعد اور بھی زیادہ بھیانک ہو چکا تھا۔ ان کی چیخوں پکار اب آبادی کے اس پار بھی سنائی دیتی تھیں۔ رات ہوتے ہی فضا میں ان کے رونے کی آوازیں اور چیخیں گونجنے لگ جاتی تھیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی، ہم لوگوں کا ایک خوفناک قصہ تھا، ایک آپ بیتی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے اللہ نے ہمیں بچایا اور ہم ان چڑیلوں آفتوں کے اس گاؤں سے
निकले जो दूर दराज थर पार करके उन वीरानों में और उन रेगिस्तानों में था जहां पर कभी इंसान आबाद थे। जो औरत हमने सबसे पहले देखी थी वो बेतहाशा बेहानक थी। उसका चेहरा कभी आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरे घर से निकली वो भी बेहद हैबतनाक थी। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं, जो वीराने होते हैं, जो रेगिस्तान है, वहाँ पर तो वैसे भी लोग बहुत कम जाते हैं। तो जो वहाँ पर गांव आबाद हैं वो भी एक मखसूस हद तक हैं, लेकिन फैले हुए हैं वो वीराने, वो रेगिस्तान दूर दूर तक। तो वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात, जिन्नात, ऐसे काफ़िले गुजरते ही होंगे जिन्होंने उस पूरे गांव को उजाड़ दिया और बर्बाद कर दिया। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कि ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में और घोस्ट स्टोरीज में स्टोरीज कल आएंगी, उनको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।